ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق 18 باب کی 9 تا 14 آیات مقدسہ۔ پھر اس نے بعضوں کے حق میں جو اپنے آپ پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور دوسروں کو ناجیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی دوسرا محسن۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا، اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں باقی آدمیوں کی طرح جو لٹیرے، ظالم، زناکار ہیں یا اس محسن کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دیکی دیتا ہوں۔ مگر اس محسن نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہتا تھا، اے خدا، مجھ گناہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، عالمی یوم بشارت کے موقع پر دھیان و گیان کے ساتھ میں ہوں فادر ندیم جان شاکر۔ ویٹیکن دوم کی مجلس نے ہم پر یہ حقیقت عیاں کی ہے کہ اس زمین پر کلیسیا اپنی فطرت کے اعتبار سے مشنری ہے۔ اس لیے باپ کے منصوبے کے مطابق کلیسیا کا نقطۂ آغاز بیٹے اور روح القدس کے مشن سے ہوتا ہے۔ اس لیے رسالتی کام کا دار و مدار صرف کاہنوں اور مذہبی جماعتوں کے برادرز اور سسٹرز پر ہی نہیں، بلکہ یہ کار نیک ہر بپتسمہ یافتہ مومن اور مومنہ پر واجب ہے۔ اس لیے یہ تمام کلیسیا کا فرض ہے کہ اس مشن کے فروغ کے لیے نکلیں اور یسوع کی خوشخبری کا پرچار کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خوشخبری کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ خدا انسانوں سے محبت کی خاطر انسانی تاریخ میں اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش، موت، جی اٹھنے اور رسولوں پر روح القدس نازل کرنے کے ذریعے داخل ہوا۔ رسولوں کو ایک طویل وقت لگا کہ وہ اس حقیقت کا ادراک کریں، لیکن آخرکار جب انہوں نے اس سچائی کو جان لیا تو ان پر اس سچائی کے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ تو پھر وہ صرف اپنے تک اس سچائی کو محدود نہ رکھ سکے، اس کے بعد وہ مخالفت اور اظہار ثانیوں کے باوجود اس خوشخبری کو پھیلانے کے لیے ہر جگہ پہنچے، تاکہ خدا کی محبت کی وہ سچائی جو یسوع مسیح کے وسیلے سے ان پر آشکار ہوئی، اس کی شراکت اپنی عملی زندگی سے تمام نیک ارادے کے انسانوں کے ساتھ کریں۔ جب مقدس پطرس اور مقدس یوحنا گرفتار ہوئے تو صاحب اختیار افراد نے ان کو حکم دیا کہ اب دوبارہ یسوع کے نام سے منادی نہ کرنا۔ تو ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا، تم ہی انصاف کرو کہ خدا کے نزدیک یہ درست ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں، کیونکہ ممکن نہیں جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں۔ شاگردوں کی رسالت کے 2 بنیادی پہلو تھے، پرچار اور گواہی۔ پرچار ان تمام کاموں کا جو خدا نے محبت کے ساتھ ہم سب کے لیے کیے اور جو خداوند یسوع مسیح کی موت، جی اٹھنے اور روح القدس کے نازل ہونے سے ان پر ظاہر ہوئے۔ گواہی اپنی زندگی میں یسوع کی موجودگی اور پیار کا وہ رشتہ جس کی بدولت وہ چھوئے گئے۔ آج کے اس جدید دور میں ہم رسولوں کے اس 2 نکاتی مشن کو معاشرے میں خمیر بن کر اور انجیلی قدروں کو انسانوں میں متعارف کروانے سے متحرک بنا سکتے ہیں۔ یہی مشن کے معنی ہے اور یہی مشن سنڈے ہے۔ یہ ان باتوں کی یادگاری ہے کہ خدا نے ہم سے محبت رکھتے ہوئے ہمارے لیے کیا 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 ہے
اور پھر خدا اسی محبت کو بانٹنے کے لیے ہمیں دوسرے انسانوں میں بھیجتا ہے تاکہ ہم اپنے الفاظ اور اعمال کے ذریعے اس کے گواہ ٹھہریں۔ پاپا اعظم فرانسس اول نے اس سال عالمی یوم بشارت کا موضوع تم میرے گواہ ہوگے چنا ہے۔ انہوں نے رسولوں کے اعمال کی کتاب سے لی گئی اس آیت کی خوب وضاحت کی ہے، اور وہ مرکزی آیت یہ ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور سارے یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ پاپا اعظم اس موضوع کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یسوع مسیح کی گواہی دینے کے لیے یہ مسیحی بلاہٹ کا مرکزی نقطہ ہے۔ مسیح بھیجے جانے والوں میں باپ کا پہلا مشنری ہے، اسی لیے ہر مسیحی یسوع مسیح کا مشنری اور گواہ ہونے کے لیے بلایا گیا ہے، اور کلیسیا کا مسیح کے شاگردوں کی جماعت کے پاس اور ساری دنیا تک انجیل لے جانے کے سوا اور کوئی دوسرا مشن نہیں، کیونکہ انجیل کی منادی کرنا ہی کلیسیا کی بنیادی شناخت ہے۔ پاپا اعظم مزید فرماتے ہیں کہ انجیل کی بشارت میں مسیحی زندگی کی مثال اور مسیح کا پرچار ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے کی خدمت کے لیے ہیں۔ یہ دو پھیپھڑے ہیں جن کے ذریعے کسی بھی برادری کو اگر وہ مشنری بننا چاہتی ہے سانس لینا چاہیے۔ اس قسم کی مکمل، مستقل اور خوشگوار مسیح کی گواہی یقینی طور پر تیسری صدی میں کلیسیا کی بڑھوتی کے لیے کشش کی قوت ہوگی۔ میں ہر ایک کو ابتدائی کلیسیا کے مسیحیوں کی ہمت، بے تکلفی اور تقریر میں بے باکی ایک بار پھر سے اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، تاکہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم اپنے قول و فعل سے مسیح کی گواہی دے سکیں۔ آج کا مشن سنڈے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پیار میں کیا گیا ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل مشن کہلاتا ہے۔ سب سے بہترین مشنری کام دوسروں کے لیے دعا کرنا ہے۔ آج کی انجیل مقدس فریسی اور محصل کی منظر کشی کرتی ہے جو اکٹھے ہیکل میں دعا کرنے گئے۔ ان دونوں کی زندگی کے دو رویے قابل غور ہیں، ایک غرور و تکبر اور دوسرا حلیمی اور فروتنی۔ مغروری، غرور اور تکبر انسان کی وہ حالت ہے جو اسے اپنی نظر میں اعلیٰ اور بلند تصور کرواتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو مخلوق ہوتے ہوئے بھی خالق سمجھنے لگتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس قدر کامل سمجھتا ہے کہ دوسرے اس کے سامنے ہیچ بن جاتے ہیں۔ خدا نے مغروروں کو تخت سے گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کیا۔ یہی آج کی انجیل مقدس میں چھپا ہوا پیغام ہے۔ ابلیس کو فرشتوں سے گرا کر لعنتی کیا گیا۔ اسی نے آدم اور حوا کو مغرور ہو کر خدا کے برابر ہونے کا لالچ دیا اور انہیں خدا کی نظروں میں خطا کار بنا دیا۔ بڑے ہونے کے حق کے لیے یعقوب نے دھوکے سے برکت حاصل کر لی۔ مغروری نے بادشاہوں کو ان کے رتبے سے گرا دیا۔ یسوع مسیح کے زمانے میں علم فقہ کے جاننے والے اور شریعت پر لفظ بلفظ عمل کرنے والے مغروری سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ خدا اور اس کی بادشاہی صرف ان کے ہاتھ میں ہے، باقی تمام لوگ جاہل ہیں۔ آج کی انجیل مقدس میں اسی رویے کو پیش کیا گیا ہے۔ وہ جو شریعت کے مطابق زندگی گزارتے تھے ان کی بجائے یسوع حلیم اور فروتن محصل کی زیادہ حمایت کرتا ہے، کیونکہ وہ دوسرے سے زیادہ خدا کا مقبول ہو کر اپنے گھر کو لوٹا۔ یسوع اس تمثیل میں یہ پیغام دیتا ہے کہ جو اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بناتا ہے خدا اسے سرفرازی عطا کرتا ہے۔ حلیم شخص ہی اپنے ہمسائے کو حقیقی معنوں میں دیکھ سکتا اور اس کی ضروریات پوری کر سکتا ہے، اور یہی سب سے عظیم مشنری سرگرمی ہے۔
آئیں پاپا اعظم کے پیغام کے آخری کلمات کے ساتھ دھیان و گیان کا اختتام کرے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں ایک مکمل مشنری کلیسیا اور مسیحی برادریوں کے درمیان مشنری سرگرمی کے ایک نئے دور کا خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں خدا کے لوگوں کے لیے سفر کے دوران حضرت موسیٰ کی عظیم خواہش کو دہراتا ہوں۔ کاش خداوند کے تمام لوگ نبی ہوتے، کاش کہ ہم کلیسیا میں سب وہی ہوتے جو ہم پہلے ہی بپتسمہ کی وجہ سے ہیں، یعنی نبی، گواہ اور خداوند کے مشنری روح القدس کی طاقت سے زمین کی انتہا تک۔ اے مقدسہ مریم، مشن کی ملکہ، ہمارے واسطے دعا کر۔ آمین۔